والے خیال کو بھی جانتا ہے. کہیں سبحان اللہ. اور جو نبی امتی کے حال کو جانے، اعمال کو جانے، نیت کو جانے اور دل میں اٹھنے والے خیال کو جانے، اس نبی کو پتا ہے آج میرے مستانے غلام میرے در پہ میرے روزے پہ حاضری دینے آ رہے ہیں. اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے جس وقت کلام کیا آپ نے قلم توڑ دی. آپ نے جس موضوع پہ قلم اٹھائی اس کا حق ادا کر دیا اور اس کو یوں لکھا کہ آج 100 سال ہو گئے اعلیٰ حضرت کے مستانے اسی میں وہ مستی میں وہی جو کشش دے کے گئے تھے اسی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جو میں بنایا ہے آج بھی عاشقان مصطفیٰ کے سینے اس سے بھرے ہوئے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ کے حوالہ سے آپ نے جب مدینہ کی طرف سفر کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے تاشے کلام لکھے. ان میں سے ایک کلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ نے یوں پیش کیا کہ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا، الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی باقا کلیجہ چل گیا. یہ وہ سچ ہے جسے ایک جہاں مال گیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا، اس کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت و شان گیا، ساتھ منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر کہ جلد غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد میں معمور رہا، سر ہے یہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کی دنیا سے میں مسلمان گیا. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، جان دل ہوش و خرد سب تو مدینے چلے، تم نہیں چلتے رضا سارا سامان گیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس روزے کی طرف ہم بڑھ گئے. میں نے قرآن مجید فرقان الحمید سورہ نمبر 33 سورہ احزاب کے آیت نمبر 56 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے لارد کتاب کے اندر فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے اپنے آقا پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو اور خوب سلام پڑھو. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو درود پڑھے جا رہے ہیں کیا صرف یہ انسان پڑھتے ہیں؟ نہ سنیے، جبریل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ہر چیز کا شمار کر سکتا ہوں، یہ ریت کے ذرے ہیں ان کا شمار کر سکتا ہوں، پانی کے قطرے ہیں ان کا شمار کر سکتا ہوں، ہاں ہر چیز کو شمار میں لا سکتا ہوں. یا رسول اللہ جو آپ پر ایک دفعہ محبت سے مودت سے آپ پر درود و سلام پڑے گا اس کے ثواب کا شمار نہیں بعد میں وہ ایڈ کر دے گا وہ پوائنٹ کے ساتھ. آگے فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے. شاہ جی طرف نظر آ گئی اکھا کھولو جناب، مدینے کا سفر ہے چلیو کی کرتے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب بھی ساتھ ہیں. اچانک ہم جا رہے ہیں نا، اب اود دیکھیں گے، اود پہاڑ ہے نا، اس کی چٹان پہ ایک پتھر تھا. میرے آقا جا رہے ہیں، اصحاب رسول ساتھ جا رہے ہیں، اچانک آواز آئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میرے آقا رک گئے، غلام بھی رک کے عرض کی مولا صدیق نے یا رسول اللہ آپ پر درود تو پڑھا جا رہا ہے، صاحب درود غیب ہے،
بتائیں معاجرہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا او غلامو، وہ دیکھو وہ اود پہاڑ ہے، اس کی چٹان پہ کالا پتھر ہے جو تیرے نبی سے پیار کرتا ہے اور اس پہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ تو پتا چلا کہ پتھروں کے نہ تو دل ہے نہ تو دماغ ہے، پیار کرنے کے لیے دل اور دماغ کی ڈیمانڈ ہے۔ اگر کسی سے حضرت پیار کیا جائے تو سب سے پہلے پیار کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے، اور دل اگر ہو تو دماغ نہ ہو تو پیار نہیں ہوتا، دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا وہ پتھر جس کا نہ دل ہے نہ دماغ ہے، نباتات اشیاء میں سے ہے، لیکن آقا نے فرمایا ہاں ہاں وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، درود و سلام کرتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس سے آگے چلیے، یہ درخت ہے نا جو حجر شجر جن کو بولتے ہیں، آپ حجر نے بھی پڑھا، آپ شجر کی طرف چلتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے آقا آرام فرما رہے تھے، میرے آقا کے غلام آقا کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے۔ کیا جی پھر اکا پٹو گی، میری توجہ ساڑھی تاڑے والے۔ اچھا سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک درخت آیا۔ ایک تو روایت ہے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، وہ جو آپ نے ابھی زیارت کی ہے، تو ایک یعنی یہ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ ایک اور روایت ہے، آقا کی بارگاہ میں ایک درخت آیا اپنی جڑوں کو کھینچتا ہوا، میرے آقا کے ارد گرد آیا، طواف زیارت کی، پھر جہاں سے آیا تھا وہاں جا کے پیوست ہو گیا۔ آقا کے غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ فداک ابی و امی و جسمی و قلبی و روحی، یا رسول اللہ سب کچھ آپ پہ فدا، آپ یہ بتائیے کہ یہ کیا معاجرہ ہے، یہ درخت کیوں آیا ہے آپ کی بارگاہ میں اور کیا کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا غلامو سنو سنو، اس نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی تھی، تمنا ظاہر کی تھی، خواہش کی تھی کہ میں آخری نبی کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں اور طواف و زیارت کرنا چاہتا ہوں اور درود و سلام پڑھنا چاہتا ہوں۔ آج اللہ نے اس کی تمنا کو پورا کر دیا ہے، یہ آیا ہے میرے ارد گرد گھوما ہے اور طواف و زیارت کیا ہے، مجھ پہ درود بھی پڑھا ہے اور سلام بھی، پھر جہاں سے آیا تھا وہاں ہی جا کے پیوست ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے ذوق کو دیکھ کر میں بولوں گا، اگر آپ کا ذوق ہوا تو ٹھیک ہے بولیں گے، ورنہ اگلی روایت پہ اینڈ کر دیں گے۔ کیوں؟ آپ کو اس چیز کا علم نہیں، واللہ ہم یہ سفر کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو میرے روزے پہ آئے گا اور وہاں حاضری دے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ آپ کو پتہ نہیں، آپ اپنے گناہ لے کے آقا کی بارگاہ میں جا رہے تھے، آقا شفاعت کا سرٹیفکیٹ دے رہے تھے۔ آپ کو پتہ نہیں یہ ہلکا سفر نہیں، خدا کی قسم جب سے یہ ارادہ کیا کہ عمرہ کرنا ہے، حرم آئے، اللہ کا گھر ہے، خوشی تھی، پر جب یہ رات آئی کہ صبح مدینے کا سفر کرنا ہے، واللہ اضطراب کا عالم تھا، بے چینی تھی کہ کب آقا کے قدموں میں پہنچیں گے، عرض کریں گے۔ کیوں کہ کعبہ میں آئے، آپ بات کو توجہ سے سنیے، ایک کعبہ ہے جو اللہ کا گھر ہے، ایک روضہ رسول ہے جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جلوہ گر ہے۔ بات بڑی دقیق ہے، اس کو اپنے ذہن کے اندر نوٹ کریں کہ اب سوال کیا گیا کہ کعبہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ کس سے سوال کیا گیا؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ سے سوال کیا گیا کہ آپ بتائیں کعبہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیجا کعبہ مدینہ افضل ہے۔ اب سوال کرنے نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے اور وہ رسول اللہ کا مسکن ہے، ٹھکانہ ہے، تو اللہ ہے، رسول اللہ ان کے بندے ہیں، وہ وہاں پہ آرام کر رہے ہیں، وہ کیسے افضل ہو رہا ہے؟ لیکن بات بڑی کمال کی ہے، آپ نے جواب دیا کعبہ کیا ہے؟ بولیے کعبہ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ کعبہ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ عرش کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ کرسی کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ قلم لو کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا، حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری مخلوق میں سب سے افضل محمد رسول اللہ ہے۔ کیا بولا؟ کہ مخلوق میں سب سے افضل حضور کی ذات ببرکات ہے،
اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے، امام فخر الدین رازی جن کا سن وصال 606 ہجری ہے، آپ نے تفسیر لکھی ہے قرآن کی، تفسیر کبیر شریف، آپ نے اس بات کو اور کھولا، فرمایا آپ نے کعبہ اور مدینہ کی بات کی ہے، فرمایا کہ جو کعبہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روزہ ہے، آقا کے روزے کے اوپر جو مٹی ہے وہ بھی کعبہ سے افضل ہے۔ کعبے کی بات کر رہے ہو، فرمایا آقا کا روزہ مسکن وہ جگہ ہے جو جنت کا حصہ ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی ہر جگہ اسرافیل سور پھونکیں گے، سب مٹ جائے گا، لیکن جب قیامت آئے گی، قیامت دنیا کے لیے ہے، جنت میں قیامت نہیں ہے۔ تو جو آقا کا روزہ ہے، جو آقا کا روزہ ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ ارے بلا وہاں قیامت کیسے آ سکتی ہے؟ اس کو فنا نہیں، اس کو بقا ہے اور ہمیشہ بقا رہے گی۔ تو بات آپ سمجھیں کہ آقا کا روزہ وہ چیز ہے جو آقا کے روزے پہ مٹی لگی ہوئی ہے، وہ بھی کعبہ سے افضل ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اب آگے چلتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھا کس نے؟ پتھر نے پڑھا، حجر و شجر نے پڑھا، اور جبریل امین فرماتے ہیں کہ جو ایک دفعہ درود و سلام پڑھتا ہے میں اس کے ثواب کا شمار نہیں کر سکتا۔ اب بات اگلی سنیے، یہ شہد کی مکھی ہے، چھوٹی سی مخلوق ہے، سبھی جانتے ہیں۔ اب شہد کی مکھی جو ہے، اب یہ زمزم شریف ہے، اس لیے میں اس کو کھڑے ہو کے پی رہا ہوں، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ مولوی صاحب تو کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں۔